بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے ایک مشہور مذہبی گھرانے کی بیٹی آمنہ حبیب، فرزی نام، لاہور کی ایک مشہور اور مہنگی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے آئی۔ لائق تھی، پڑھنے کا شوق تھا تو بہت کوششوں اور منتوں سے اس کے باپ نے اسے یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا تھا۔ آمنہ اپنے خاندان میں پہلی لڑکی تھی جو یونیورسٹی پہنچی تھی۔ اپنی ماں کی تربیت اور باپ کی نیک نامی کا خیال اور اس کے ساتھ اپنی عزت و تکریم کا احساس بھی تھا، اس لیے آمنہ یونیورسٹی میں بھی عبایا پہنتی۔ یونیورسٹی کے آزاد ماحول کے باوجود وہ لڑکیوں کے میل جول سے دور رہتی تھی۔ ابھی کل ہی سر امتیاز کے سبجیکٹ کا پیپر تھا تو آمنہ سوچنے لگی شاید پیپر میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، اس لیے سر بلا رہے ہیں۔ دروازے پر دستک دے کر اس نے اجازت مانگی۔ سر، میں اندر آ جاؤں؟ آ جاؤ۔ وہ اندر داخل ہوئی تو سر امتیاز لیپ ٹاپ پر کچھ دیکھ رہے تھے۔ سر، آپ نے مجھے بلایا؟ ہاں، آپ کی توجہ کدھر ہوتی ہے؟ آپ کو کچھ پتا ٹیسٹ کیسے دیتے ہیں؟ سر، کیا ہوا؟ وہ گھبرائی۔ اس طرح ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں میں، ایسی پرفارمنس کے ساتھ۔ سر نے لیپ ٹاپ کی اسکرین اس کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ آمنہ نے یوں ہی اسکرین دیکھی تو لرز گئی۔ لیپ ٹاپ پر فحش ویڈیو آن تھی جس میں مرد اور عورت آپس میں۔ آمنہ دروازہ کھول کر باہر بھاگی اور پھر کلاس روم میں جا کر رونے لگ گئی۔ سارا دن ساری رات یہ سب کچھ اس کی نظروں میں ذہن میں گھومتا رہا اور وہ سوچ سوچ کر ہلکان ہوتی رہی۔ اگلے دن لیکچر کے بعد کلاس روم میں ہی بیٹھی تھی جب اسے سر امتیاز کا میسج ملا۔ کیا سوچا آمنہ؟ ٹیسٹ کب دو گے آپ؟ میسج سین کرتے ہی وہ پسینے سے شرابو کانپتے ہاتھوں سے اس نے میسج ڈیلیٹ کیا اور پھر باقی لیکچر کو چھوڑ کر ہاسٹل چلی آئی۔ کیا کروں؟ کس کو بتاؤں؟ امی کو بتاتی ہوں۔ موبائل نکالا، ماں کو کال کر دی۔ پھر سوچا امی کیا کریں گی؟ ابو کو بتائیں گی تو پڑھائی ختم اور گھر بلا لیں گے۔ وہ یہ سب سوچ کر پھر ماں سے بات نہ کر سکی۔ اس کی روم میٹ جب ہاسٹل آئی تو انہوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ تم یونیورسٹی سے بھی جلدی آ گئی؟ کچھ نہیں، بس طبیعت نہیں ٹھیک۔ ٹیسٹ کا رزلٹ آیا تو آمنہ اپنے یونیورسٹی کیریئر میں پہلی بار ٹیسٹ میں فیل تھی۔ جب تک آپ اچھی طرح یہ ٹیسٹ نہیں دیں گی سبجیکٹ پاس نہیں ہوگا۔ یہ دوسرا میسج تھا سر امتیاز کا۔ پھر وہی ہوا، فائنل پیپر میں بھی سر امتیاز کے سبجیکٹ میں آمنہ فیل تھی اور بہت برے نمبر سے فیل تھی۔ اس نے ہمت کر کے اپنے ایک کلاس والوں کو سب بتایا اور کہا کہ اگر ممکن ہے تو میرا پیپر چیک کروا دو، مجھے یقین ہے میں پاس ہوں، لیکن سر امتیاز کی بات نہ ماننے کی وجہ سے فیل قرار دے دیا گیا ہے۔ ختیجہ نے سر امتیاز سے بات کی، سر آمنہ کے پیپر چیک دکھا دیں، وہ ری چیکنگ کروانا چاہتی ہے۔ آپ ڈپارٹمنٹ کلرک عباس سے پتہ کریں۔ وہ دونوں ادھر گئی تو کلرک کا جواب تھا، ابھی میٹنگ ہے تو آپ کل آ کر پیپر دیکھ لینا۔ اگلے دن گئی تو کلرک عباس نے صاف کہہ دیا، سر امتیاز کے کچھ ٹیسٹ آپ نے چھوڑے ہیں اس لیے انہوں نے آپ کا سبجیکٹ فیل کر دیا ہے اور پیپرز بھی انہی کے پاس ہیں، آپ ان سے مل لیں۔ ختیجہ، یہ بندہ مجھے ہراساں کر رہا ہے اور آمنہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ لیکن دونوں کی لاکھ کوششوں کے باوجود نہ تو آمنہ کا سبجیکٹ کلیئر ہوا نہ ہی امتیاز سے چھٹکارا ملا، بلکہ الٹا یہ ہوا کہ ختیجہ کا بھی رزلٹ روک لیا گیا۔ ایک سیمیسٹر میں آمنہ اس سبجیکٹ میں فیل ہو چکی تھی، یعنی اب اگر پیپرز چیک نہ ہوتے تو 6 ماہ سے مزید یونیورسٹی رہنا تھا۔ اور کلرک عباس کے ذریعے آمنہ کو دوبارہ میسج ملا کہ جب تک ٹیسٹ نہیں دو گی تم پاس نہیں ہوگی۔ آخر تنگ آ کر اور مجبور ہو کر ختیجہ نے یہ سب کچھ اپنے کزن عمران، جو کہ حساس ادارے میں ملازم تھا، کو بتایا اور اسے کچھ کرنے کو کہا۔ عمران خود پروفیسر امتیاز سے ملنے آیا اور اسے آگاہ کیا کہ یہ میری کزن کی دوست ہے، استاد باپ کی جگہ ہوتا ہے، آپ برائے مہربانی سبجیکٹ کلیئر کریں اور بچے کو ہراساں مت کیجیے۔ تم کون ہو؟ یہ کس طرح کے گھٹیا الزام لگا رہے ہو؟ اور وہ اسٹوڈنٹ کے گارڈین کے علاوہ کوئی شخص ہم سے سوال نہیں کر سکتا۔ میں ابھی ڈین سے بات کرتا ہوں، ان کے گارڈین کو بلواتا ہوں۔ اچھا سر، آپ غصہ نہ ہو، میں معذرت خواہ ہوں، مجھے یونیورسٹی کے رولز کا پتہ نہیں تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں سیکیورٹی بلا کر تمہیں دھکے دے کر بھجواؤں گا۔ پتہ ہوتا نہیں منہ اٹھا کر چلے آتے ہیں۔ عمران اٹھ کر آ گیا اور پھر اسی رات پروفیسر امتیاز ان کا مہمان تھا۔ بہت اچھی میزبانی کی گئی۔ پروفیسر صاحب کی اچھی خاصی خاطر مدارت کے بعد انہیں باعزت طریقے سے ان کی رہائش گاہ کے باہر چھوڑ دیا گیا۔
صبح انہوں نے خود آمنہ اور ختیجہ کو بلا کر معافی مانگی اور ان کے سبجیکٹ رزلٹ کلیئر کروائے۔ نوٹ: یہ ایک سچی داستان ہے جہاں ایک لڑکی کی عزت اس کے اپنے پختہ کردار اور ہماری بار وقت آمد سے بچ گئی اور اس گھنونے مافیا سے محفوظ رہی۔ اس ویڈیو کو لگانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو مزید شیئر کریں تاکہ ہر بچی تک یہ بات پہنچے اور وہ اپنی عزت کو محفوظ کر سکے۔